الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آئیے محبت اور شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء سید الانبیاء فخر کون مقام سیاح لا مقام فخر آدم وغنی آدم محبوب رب العالمین باعث تکوین عالم جامع کائنات رحمت کائنات فخر موجودات آمینہ کے لال احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ واولادہ وبناتہ وبارک وسلم. آپ کی عالی جناب میں ہدیہ حقیقت ہدیہ درود و سلام کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز مکرم محترم حاضرین و سامعین، حضرات محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد و بے حساب اور لاتعداد مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب نبی طالب و مطلوب نبی صادق و مصدوق نبی کا امتی بنایا ہے. ہم اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے یہ وہ نعمت ہے جس کے حصول کے لیے اللہ کے جلیل القدر انبیاء اور اولو العزم رسول کی دعائیں کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. لیکن خلاق عالم نے ہم گناہگاروں کو یہ نعمت بھی مانگے عطا فرما دی ہے. اللہ نے انسانوں کی رشت و ہدایت کے لیے جو انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، اس کا آغاز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہو کے ختم ہو گیا. حضور کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اور اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو بھیجا اور ان کو جتنے بھی کمالات عطا فرمائے، جتنے معجزات عطا فرمائے، جتنے اوصاف عطا فرمائے، وہ تنہا تنہا آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار ہوئے فرمائے. نبی کریم علیہ السلام رب ذوالجلال کی صفات عالیہ کے مظہر عدم ہے. قرآن کا جلوہ چہرہ مصطفیٰ میں نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم علیہ السلام کو ایک بابرکت اور پاکیزہ جماعت عطا فرمائی جسے جماعت صحابہ کہا جاتا ہے. یہ جو صحابہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کے مظہر ہیں. حضور کی صفات ان سے ظاہر ہوتی ہیں. ہم کسی بھی صحابی کی جو تعریف کرتے ہیں نا، وہ حقیقت میں مصطفیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ صحابہ شاگرد ہے مصطفیٰ کی. شاگرد کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، جو بھی کمال ہوتا ہے وہ استاد کا پیدا کرتا ہوتا. اب جو بھی حضور کی بارگاہ میں آیا، نبی کریم علیہ السلام نے اس پر توجہ فرمائی، اس کا تزکیہ فرمایا، اپنی خاص تجلی فرمائی، اور اس کے اندر خاص جو ہے وہ صفات کا فرما دی. اب حضرت ابو بکر آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صداقت والی تجلی فرمائی، تو وہ ابو
ابو بکر سے صدیق اکبر. حضرت عمر آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان پہ عدالت والی انصاف والی تجربی فرمائی تو وہ فاروق اعظم بن گئے. مولا علی آئے ان پہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی خاص تجربی شجاعت والی بہادری والی فرمائی دوسرے کو بنا. اور حضرت سیدنا عثمان آئے حضور نے اپنی صحابت والی تجربی فرمائی وہ نبی پڑھتے ہیں صحابت کو سبق کرواتے ہیں. آج 18 ذوالحج شریف ہے. مظلوم مدینہ شہید مدینہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. حضرت عثمان غنی کون ہے؟ یہ 5ویں نمبر پہ مسلمان ہے. کاتبین وحی میں سے ذرا محبت سے سبحان اللہ فرماتے جائیں. ذرا میں آپ کو تھوڑا سا اجمالاً تعارف کروا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے جس ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے وہ ہے کیا. سابقون الاولون میں شامل ہیں. صرف صحابی نہیں ہے بلکہ صحابہ میں جو اول درجے کی جماعت ہے نا سابقون الاولون یہ ان میں بھی شامل ہے. خلفائے راشدین میں شامل ہے. ہجرت کرنے والا میں شامل ہے بلکہ ایک ہجرت نہیں 2 ہجرت کرنے والوں میں شامل ہے. اللہ اکبر. اور اللہ نے بڑی صفات عطا فرمائی ہیں بڑے خصائل اور اوصاف عطا فرمائے ہیں لیکن ایک ایسا بھی وصف عطا فرمایا ہے خدا کی قسم جو پوری انسانیت میں کسی انسان کو نہیں عطا. آپ سبحان اللہ بولے تو میں آپ کو بتاؤں نبی کریم علیہ السلام کی 2 شہزادیاں نبی کی بیٹی اور پھر نبی یہ زمانے آدم سے لے کر قیامت تک کسی بھی گھر پہ انسان کا کوئی شرط نہیں ملا. اللہ نے ہمارے نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی. کتنی؟ اور بیٹے دیے ہیں 3. بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں. اللہ اکبر. بیٹیوں کو منحوس نہ سمجھا. بیٹی کا حسن اور حضور کے گھر میں جو سب سے پہلی اولاد ہوئی ہے وہ بیٹی ہوئی ہے. اگر بیٹی پہلی بیٹی حضرت سیدہ زینب ہے. دوسری بیٹی حضرت سیدہ رقیہ ہے. تیسری حضرت سیدہ ام کلثوم اور چوتھی سب سے حضرت 4 صاحبزادیاں ہیں حضور کی شہزادیاں. ان میں حضرت سیدہ رقیہ کا نکاح مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرمایا. اللہ اکبر. بڑے اچھی حسن سلوک کے ساتھ رہے خدمت کرتے رہے. اور پھر جب ان کا وصال ہو گیا نا تو بڑے غمزدہ رہتے تھے پریشان آنکھوں میں آنسو رہتے ہنسنا بھول گئے. مسکراہٹ کیا ہوتی ہے وہ علم نہیں. ایک دن میرے کریم فرمانے لگے عثمان کیا بات ہے پہلے بڑے خوش رہتے تھے اب غمزدہ رہتے ہو پریشان رہتے ہو. اللہ اکبر. یہ بات سن کے نا حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں پسندہ آنسو آئے. کہتے ہیں لجپال آپ کی بیٹی تھی میرے عقل ہے اور میں تھا آپ کا داماد. لوگ مجھے داماد مصطفیٰ کہنے لگے. اب ان کا ہو گیا مثال جو بظاہر نسبت تھی بس یہی وجہ ہے میری پریشانی کی. اللہ اکبر. ابھی بات کر رہے تھے کہ میرے حضور فرمانے لگے عثمان خوش ہو گیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ابھی جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے آج مجھے خبر دی ہے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی میں عثمان تیرے مقدر تیری شان میں قربان
عثمان وہ ہے جس کا نکاح قرآن شریف سے ہوا ہے۔ اللہ، دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان غنی کے عقد میں آ گئی، تو یہ دوہرے دماد مصطفیٰ ہیں۔ مولا علی بھی دماد مصطفیٰ ہے، لیکن حضرت عثمان غنی دوہرے دماد مصطفیٰ ہیں۔ یہ بڑی بے انصافی نہیں؟ جن کے عقد میں ایک بیٹی ہو ان کا ذکر ہر وقت ہو اور بڑی محبت کے ساتھ ہو، اور جن کو مصطفیٰ نے اپنی دو بیٹیاں دی ہیں ان کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو کب آئے ہیں اور کب گئے ہیں، کتنی ان کے زمان خلافت کا زمانہ ہے، کیا کیا وہ کرتے ہوئے، ان کی سیرت کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے ہمیں کوئی خبر نہ ہو، یہ بڑی زیادتی نہیں ہے؟ بولیے ذرا، خدا کی قسم عثمان غنی یہ مصطفیٰ کا بڑا باوفا صحابی ہے۔ جب کلمہ پڑھا نا 5ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے، اور آج تو دین کا نام لینا بڑا آسان ہے نا، کیا خیال ہے؟ جو دین کا نام لے لو تو اس کی عزت کرتے ہیں، ہم آتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پہنچ جاتی ہے، پھول نچھاور کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے یہ وہ بندہ ہے جو اللہ اس کے رسول کا نام لیتا ہے، یہ دین کی بات کرتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس لیے عزت کرتے ہیں۔ لیکن جب حضور کو ہمیں بہت فرمایا، اس وقت حضور کا ساتھ دینا، دین کی بات کرنا، اسلام کا نام لینا، یہ بہت بڑا جرم تھا، یعنی اپنے ماں باپ کی دشمن کرتے تھے، اور تانے بدن پہ جو کپڑے ہوتے تھے وہ بھی اتار دیا کرتے تھے، پاؤں میں جوتا بھی اتار دیتے تھے۔ ایسے حالات میں حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا۔ اس وقت کلمہ پڑھنا معمولی بات ہے، جو کلمہ پڑھانا تو والد تو فوت ہو گئے تھے، تو چچا تھا نا حکم، اس نے پکڑ لیا، رسموں سے باندھ کے کمرے میں ڈال دیا، اب نہ کھانا دیتا ہے نہ پانی دیتا ہے، روزانہ آ کے مارتا پیٹتا ہے، اور بات صرف ایک ہی کرتا ہے، کہتا ہے میرا ایک ہی مطالبہ ہے، مسلمانوں کے نبی کو چھوڑ دے میں تمہیں چھوڑ دوں، روزانہ آ کے مارتا، ایک دن دو دن تین دن پانچ دن 10 دن کئی دن بھوک اور پیاس کی عادت، قید کی عادت، حضرت عثمان غنی مارے کھاتے، ایک نے اس چچا کو حکم کو بڑا اٹھایا، آگے مار 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 کے تھک گیا، لیکن قربان کے حضرت عثمان غنی مار کھا کے نہیں لگے، آئے آئے چچا جب تھک گیا نا، کہتے ہیں عثمان تو کیوں نہیں چھوڑتا، تیرا دل نہیں کرتا تو بھی آزادانہ طور پر زندگی کا چھوڑ دے، اس وقت دین کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، ہر شہر کے نہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتی ہیں چچا تو مجھے بھوکا مار سکتا ہے، باہر پیاسا مار سکتا ہے، باہر کے مجھے باہر باہر بھی مار سکتا ہے، مار دے، لیکن یہ نہ سب کی خدا میں چھوڑ کہ نہ حضور کے دامن کو چھوڑ دے، نہ فرماتے ہیں میرے جسم سے جان تو نکل سکتی ہے، لیکن میرے قلب میرے دل سے جانے جانا کی محبت نہیں بچ سکتی۔ حضور کا دامن حضرت عثمان غنی نے ایسا تھاما ہے، کلمہ پڑھ کے ایسا تھاما ہے، خدا کی قسم آخری دم تک بلوائیوں نے گھیرا ڈال لیا، 2000 بلوائی تھے، گھیرا ڈالا، کسی نے کہا امیر المومنین مکے میں چلے جائیں، مدینہ چھوڑ کے شام میں چلے جائیں، فرماتے ہیں نہیں، میں نے حضور کے شہر مدینہ کو نہیں چھوڑوں، میری جان جاتی ہے جائے اسی شہر مدینہ میں چاہیے، لیکن حضور کا شہر نہیں چھوڑو۔ میرے بھائیوں ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں تھوڑی سی خوشی مل جائے ہم حضور کی دامن کو چھوڑ دیتے، شیطان کے پیچھے لگ جاتے، تھوڑی پریشانی آ جائے ہم حضور کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا پیغام یہ ہے
جہاں جائے تو جائے پر ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ نہ جائے. بندہ مومن کی یہ علامت ہے جب دل میں ایمان اتر جاتا ہے, جب بندہ مومن کے روح میں ایمان اتر جاتا ہے تو اس کے جسم کے ٹکڑے بوٹیاں کرتی ہے, اس کی زبان پہ وہ تو حضور سے بے وفائی نہیں کرتا, وہ تو آخری چچا ہار گیا, عثمان غنی کا عشق جیت گئے, چچا کو چھوڑنا پڑا پھر. ہائے ہائے, لیکن حضور نے بھی تو کمال کر دیا نا. پھر اپنی ایک بیٹی دی, اس کے بعد پھر دوسری بیٹی دی, ان کا بھی وصال ہو گیا تو سرکار کو فرمانے لگے عثمان اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو سرکار اپنے وفاداروں کو پھر خالی نہیں نہ رکھتے. حضرت سیدہ رقیہ پاک مدینہ پاک جب ہجرت کر کے آئے نا تو آپ سمجھتے ہیں جو اسلام کا پہلا مارکا ہے حق و باطل کا غزوہ بدر ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو سارے صحابہ تیار ہوئے. حضرت عثمان غنی بھی تیاری کر رہے تھے تو میرے قریب فرمانے لگے عثمان تو نہیں جائے گا. کہ یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا نہیں غلطی کوئی نہیں ہے, لیکن تجھے علم ہے نا میری بیٹی اور تیری بیوی حضرت سیدہ رقیہ پاک کو بیمار ہے تو تو نے ان کی تیمارداری کرنی ہے, ان کی خدمت میں رہنا ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. اللہ اکبر. تو عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ یا رسول اللہ پھر مجھے وہ ثواب وہ اجر جو غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کو ملے گا میں تو محروم رہ جاؤں گا. اللہ اکبر. سرکار فرماتے عثمان پریشان نہ ہو, تو رہے گا مدینے میں لیکن تجھے اجر و ثواب غزوہ بدر میں شریک ہونے والے کے برابر ہی ملے گا. کمال نہیں ہے یار خدا کی قسم ہے. اور یہاں پہ حضرت مفتی احمد اللہ آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رہے تو مدینہ پاک میں اپنے گھر میں رہے, لیکن غزوہ بدر میں جو شریک ہونے والے ہیں کتنے تھے کل؟ وہ 313 بنتے ہی تب ہے جب حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے. ان کا نام نکال دیا جائے تو وہ 313 نہیں 312 پہلا نام حضرت ابو بکر کا ہے, دوسرا فاروق اعظم کا اور تیسرا عثمان غنی کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ تیسرا نام آیا کیسے؟ کب انہوں نے حضور کے کہہ رہے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی مدینہ میں ہے تو اللہ نے ہم کو بدر کا میدان بنا دیا. اللہ اکبر. مال غنیمت میں سے حصہ بھی سرکار نے عطا کیا اور اجر و ثواب کے خدا سے لے کے اللہ اکبر. مختار کل نبی ہے نا, اللہ نے اختیار دیا, اختیار کلی عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. اور سخی اتنے ہیں قربان جائیں, اتنی سخاوت کی ہے کہ مصطفیٰ کے قلب انور کو روشن کرتی ہے. غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور فرمانے لگے کہ دین کو تمہارے اموال کی ضرورت ہے. ہر صحابی نے اپنی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا, لیکن سرکار نے پھر فرمایا اپنا مال لاؤ, چونکہ سفر بڑا طویل ہے اور اس وقت کی سپر پاور طاقت روم کے سامنے جنگ کر رہی ہے, شدت کی جنگ ہے. مسلمانوں کے پاس تو علاقے کمی نہیں. تو حضور نے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے جو اعلان فرمایا نا تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے, ہاتھوں کو جوڑ ایسے کرتے ہیں سونا ایک ماں صاحب سامان کے آپ کی راز اللہ اکبر. حضور نے پھر اعلان کیا دوسری مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے. کہ یا رسول اللہ 200 سامان کے آج کی حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا اب کتنے ہو گئے؟ 1 اور 2 3 اور پھر 3 600 ہو گئے. لیکن اعلان 600 کا تھا. مفتی
اپنے غلام سے فرماتے ہیں جو گنتی کی گئی تو 950 950 کہا 50 گھوڑے بھی لے آؤ 1000 کا پورا عدد کیا میں سامان کے اللہ اکبر یار اندازہ لگاؤ 100 سواریاں ہو قطار میں کھڑی ہو کتنی لمبی قطار ہوگی اور جانتی ہو ایک اونٹ کتنا وزن اٹھا لیتا کلو نہیں منوں کے حساب سے اٹھا لیتا ہے اللہ اکبر یہ یہ صرف حضور کے ایک بار کہہ دیتے اتنا بار حضور کی بارگاہ میں پیش کر وہ کالیا کہتا ہے کہ باب فتح کھا گئے نبی کی بیٹی کا حصہ حق کھائے میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی حق کھانے کی وہ تو اپنا ہاتھ بھی وہ سبھا کے اشارے وہ تو حضور کے پتہ نہیں ہے حضرت عثمان غنی نے جب حضور کی دعوت کی ہے سونے ہاں کرم پہ فرما میرے گھر تشریف لیا اپنے گھر سے جو سرکار نکلے ہیں نا تو عثمان غنی پیچھے پیچھے حضور کے قدم گنتے جا رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 فرمایا عثمان یہ کیا بات ہے کیا آپ نے کیا ہے اپنے گھر سے مجھے غریب کے گھر کی طرف چلا تو میں نے یہ نیت کی ہے کہ آپ کے دل کے قدم یار انہوں نے نبی کی بیٹی کا حصہ کھانا تو کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے لیکن تمہیں کیا پتا یہ کیا ہوتی ہے عثمان غنی سے تو وہی حیا کرے گا نا جو حیا حضور فرماتے عثمان وہ ہے حیا کے اس درجے پہ فائز ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے بھی اسے حیا کرتے انسان نہیں صرف فرشتے بھی حیا کرتے ہیں فرشتے اب فرشتے ہے کون نورانی ہے اور جنتی پتہ چلا حضرت عثمان غنی کی عزت کا حیا کرنا آگے جنت میں جہنمی حضرت عثمان غنی کا حیا کر ایسے نہیں نعرہ لگانا ہے سخی لجپال کا ذکر ہے تو صحابت کا تھوڑا سا ہو جائے گا ہاتھوں کو اٹھا کے ہے بلند آواز ایک 1000 سواریاں بہت سارے سامان کے حضور کی بارگاہ پھر 1000 اشرفیاں بھی اٹھا لائیں اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو سکون نہیں ملا گھر جا کے 10,000 اشرفیاں اللہ اکبر اور وہ شرفیاں آئی کہ کہاں پہ اللہ اکبر حضور کے دامن کرم میں جس دامن سے سب کچھ ملتا ہے اس دامن میں عثمان غنی کا مال آیا ہوا ہے اور صحابہ کہتے ہیں حضور عثمان غنی کے مال کو دیکھتے اور ایسے الٹ پلٹ کرتے اور حضور کا چہرے اندر احساس کے ساتھ چہرے پہ بڑی خوشی کی علامت اور میرے آقا خوشی سے پھر منبر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے عثمان ادھر آؤ
حضرت عثمان قریب آئے تو سینہ انور پہ ہاتھ رکھ کے آقا فرمانے لگے مار دیتا ہوں عثمانوں معاملہ بھاگ نہیں گیا عثمان کی نے مصطفیٰ کے نبی آج کے بعد جو مرضی نقصان ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کیا حضرت عثمان غنی کو چھوٹ مل گئی وہ شریعت پہ چلیں یا نہ چلیں وہ فرائض کی پابندی کریں یا نہ کریں وہ نیکی کریں یا اللہ بھلی کریں کیونکہ سرکار فرماتے ہیں تمہیں آئندہ کے بعد کوئی ضرر کوئی نقصان پہنچ نہیں سکتا تمہیں کچھ نہیں کر دیا. تو یہاں پہ حضرت مفتی احمد یار خان رحمہ اللہ رحمہ آپ نے بڑی پیاری مثال لکھی فرمایا یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی آدمی پرندے کے پر کاٹ دے اور پر کاٹنے کے بعد پرندے کو کہے تو جہاں جانا چاہتا ہے یہ حضرت عثمان غنی حضور کو خوش کیا. اللہ اکبر. حضور سے دعائیں. اور آپ جانتے ہیں ہجرت کر کے صحابہ جب مدینے آئے نا تو جو پانی تھا نا کنووں کا وہ کھارا تھا. ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا ہے اس کا پانی میٹھا تھا لیکن وہ تھا بھی میٹھا وہ مفت میں دیتا نہیں تھا پیسے قیمت دیتا تھا. صحابہ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں ہم سب کچھ چھوڑ دے رہے ہیں مکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے گھر بھی چھوڑا کاروبار بھی چھوڑا اب یہاں پہ مدینے میں آئے تو پانی بھی صحیح نہیں ملتا. اللہ اکبر. میرے قریب کھڑے ہو گئے اعلان فرمایا جو بندہ بھی بیر روما کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں محمد عربی اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کنویں کے بدلے میں اس بندے کا اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کنواں کہاں پہ ہے زمین پہ اور جنت کہاں پہ ہے بولو ذرا. اب کسی صحابے نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ پینے کو پانی کوئی نہیں ہے ہمارے اختیار میں آپ کے اختیار میں تو ایک کنواں نہیں ہے اور آپ جنت کی نہیں باتیں کرتے حضرت عثمان غنی یہودی کے پاس 35,000 درہم میں کنویں کو خریدا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے. یا رسول اللہ میں نے وقف کر دیا ہے فرمایا ٹھیک ہے جنت بھی ہم نے تمہیں تمہارے نام کر دی. اللہ اکبر. عثمان غنی جنت کو خریدا اور ایک بار نہیں کئی بار خریدا. مسجد نبوی آپ جانتے ہیں مسجد نبوی جب ہجرت کر کے حضور تشریف لائے نا مدینہ پاک میں اکیلے نہیں کے ساتھ ابو بکر بھی تھے تو سرکار نے سب سے پہلے مسجد کی زمین خریدی اور یہ مسجد کی زمین کن کے پیسوں سے خریدی گئی ہے جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے پیسوں سے 50 دینار میں جو اصل زمین تھی نا وہ خریدی گئی. اور اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے حضور نے فرمایا جو یہ ساتھ والا گھر ہے اس کو خرید کر جو مسجد نبوی میں شامل کرے گا میں اسے بھی جنت میں. حضرت عثمان غنی نے وہ گھر خریدا مسجد نبوی میں شامل کیا.
اس پہ پیسہ لگا ہے حضرت ابو بکر کا اور حضرت عثمان غنی کا. اندازہ کریں آپ. اللہ اکبر. اب یہ مسجد ہے جس بندے نے دی ہے، جب تک یہ مسجد رہے گی اور جو بھی آ کے نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اس بندے کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولو یار، ملے گا نا؟ ہاں؟ تو مسجد نبوی آئی ہے ابو بکر کے پیسوں سے، عثمان غنی کے پیسوں سے. تو قیامت تک جو بھی وہاں پہ نماز پڑھے گا، اور ہر وقت نماز جاری ہے، ساری رہتی ہے، تلاوت قرآن جاری رہتی ہے، وہاں پہ سب کا ثواب ابو بکر کے دامن میں، عثمان کے دامن میں آتا ہے. کنواں بھی خریدا بیر روما، اور ذرا تھوڑا سا ڈیپلی ذرا ہم نے دیکھنا، کنواں تو خرید کے وقف کر دیا ہے، اللہ اکبر، لیکن کبھی سوچا اسی کنویں کا پانی مصطفیٰ نے دیا ہے، عثمان کے پیسوں سے خریدا ہوا جو کنواں ہے اس کا پانی مصطفیٰ کو اس پر پا رہے ہیں، مرتضیٰ کو اس پر پا رہے ہیں، سیدنا کائنات کو اس پر پا رہے ہیں، حضرت حسین کو اس پر پا رہے ہیں، حضور کے صحابہ کو اس پر پا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو ایمان سے بتاؤ، جو عثمان کا دشمن ہے وہ حضور کا کچھ لگتا ہے؟ وہ مرتضیٰ کا کچھ لگتا ہے؟ وہ حسن حسین کا کچھ لگتا ہے؟ اللہ اکبر. اور نبی کریم علیہ السلام جب آپ نے عمرے کے لیے سے سفر فرمایا، مدینہ سے مکہ کی طرف ہو گئے، پتہ چلا کہ کافر ہمیں داخل نہیں ہونے دیں گے. 1400 یا 1500 صحابہ کی جماعت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے جس کو مکے میں بھیجا ہے وہ بھی حضرت عثمان غنی. وہاں پہ حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، طلحہ و زبیر بھی ہیں، سعد و سعید بھی ہیں، عبد الرحمان بھی ہیں، لیکن نگاہ نبوت کا جو اتحاد تھا اپنی شمائل کے لیے مجاہدہ کے مقام پر حضرت عثمان غنی. فرمایا جاؤ عثمان، اب سفیر کی ہاں، حضرت عثمان کی ہاں، مصطفیٰ کی ہاں، ان کی نام مصطفیٰ کی ہاں. وہ چلے گئے اور جا کے کافروں سے کہنے لگے ہم لڑنے کے لیے تو نہیں آئے، دیکھو تو صحیح ہمارے بدنوں پہ احرام ہے، ہاتھ خالی ہے، ہتھیار نہیں لے کے آئے، ہم تو عمرے کی وجہ سے آئے ہیں. تو کافروں نے کہا نہیں، ہمیں اس ہاتھ کو اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ آپ بغیر پوچھے آگے ہیں، ہماری اس میں تو ہی ہے. قبائل عرب کیا کہیں گے کہ مسلمان آئے اور کعبے کا طواف کیا ہوا چلے گئے، لہذا ہم ایسے اجازت نہیں دے سکتے. ہاں عثمان تو آ گیا ہے، تو چونکہ پہنچ گیا اور سفیر بن کے آیا ہے، لہذا یہ رہا کعبہ، یہ رہا مقام ابراہیم، یہ رہا صفا مروا، یا جانے کعبے کا طواف نہیں کرتے، مقام ابراہیم کا طواف نہیں کرتے، صفا مروا کی شہیدی کرتے، جو میرا دل کرتا ہے تاکہ تم کو پہنچ گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی نے یہاں کو جواب دیا کہ ہم تک آنے والے حضور کے عشق کو بیمار نہیں کیا گیا. فرماتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں کعبے کا طواف کروں، یہ حضور نے ساتھی کا کیا اور ہم نے اسی لیے تو بریلی کا تاجدار کیا کہتا ہے، یہ حضرت عثمان غنی کا عقیدہ ہے، یہ حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے. میں ایسا نہیں ہو سکتا. کعبہ ادھر ہے، عثمان غنی نے کعبے کو دیکھا نہیں، کیا ہے اپنا دوسری طرف. اللہ اکبر. اور کمال موافقت ہے. ادھر حضرت عثمان غنی کافروں کو یہ جواب دے رہے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے، وہ تو کعبے کا طواف کر رہا ہوگا.
وہ تو صفا مروا میں شہید حضور کے بارے لگے میرے صحابہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان میرے اس کو تم دو چیزیں دو چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نام کر دو. یا تو مصطفیٰ کو عثمان پہ اتنا یقین تھا, عثمان کے عشق پہ اتنا اعتماد تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا عثمان میرے بغیر اپنے کا نواز کرے, یا پھر نگاہ نبوت مصطفیٰ کے نام سن رہے تھے کہ عثمان ایسا نہیں کرتا. اللہ اکبر. بار کافروں نے یہ سنا یار یہ عثمان آیا ہے اکیلا اور ایسے ہم سے باتیں کر رہا ہے, ان کو غصہ آیا تو قید میں ڈال دیا اور افواہ پھیلا دی کہ عثمان شہید ہو گیا, کافروں نے مار ڈالا. اب حدیبیہ تک جب یہ خبر پہنچی تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا چوتا یا کم نافذ صحابہ, فرمایا ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہیں گے, لہذا تم بیعت کرو. اب ہر صحابی نے بیعت کی. بیعت کیسے؟ اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا. جس طرح ہم اپنے شیخ, اپنے پیر, اپنے مرشد کی بیعت کرتے ہیں نا, مرید ہوتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھوں میں دیتے ہیں کہ اسی تو ہٹے اللہ ذرا محبت سے 1400-1500 صحابہ نے کس کے لیے؟ حضرت عثمان. یار کیا قدر ہے اور کیا قیمت ہے عثمان غنی کی. جب عثمان غنی کو جماعت کا نام تو نہیں ہے نا, کوئی بہت بڑے گھروں کا نام تو نہیں ہے, کسی تنظیم اور تحریک کا نام نہیں ہے, اور جانتے ہو سب سے پہلے بیعت کس نے کی ہے؟ ذرا سبحان اللہ بولو تو میرا نام اس کا بتاؤ. جب انہوں نے اعلان کیا نا کہ آؤ میری بیعت کرو, مقصد کیا ہے کہ ہم مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, پر عثمان کا وجہ نہیں ہے. سب لگا دے عثمان غنی کے خون کا یہ علی حقائق کو سمجھو, سنیو حقائق کو سمجھو. کون کہتا ہے صحابہ اور اہل بیت میں جنگ تھی, لڑائی تھی, عداوت تھی, کینہ تھا, بغض تھا؟ مولا علی تو حضرت عثمان غنی کے لیے خود شہید ہونے کو تیار ہے. اللہ اکبر. درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی ہے, کیسا خوبصورت حسین منظر ہوگا یار. مصطفیٰ کے ہاتھوں میں صحابہ کی رات ہے. اللہ کو وہ منظر بھی بڑا پیارا لگا, وہ بیعت کرنے والے بھی بڑے پیارے لگے, اور جس درخت کے نیچے بیعت کی تھی اللہ کو وہ درخت بھی بڑا پیارا لگا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. عربی میں درخت کو شجرہ کہا جاتا ہے. فرمایا اللہ ان مومنوں سے راضی ہوتا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر پیارے ضرور کی ہے. اللہ ان سے راضی, کن سے راضی؟ جنہوں نے بیعت کی تھی. اور کس کے لیے بیعت کی تھی؟ عثمان غنی کے لیے. میں نے کہا جو صحابہ عثمان غنی کے لیے بیعت کر رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہے. اور رب نے سند کیا دی ان کو جو عثمان غنی کے لیے بیعت کر رہے ہیں دست مصطفیٰ پہ؟ قرآن کی آیت کے الفاظ پہ ذرا غور کرو. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ مومنوں سے راضی ہوا ہے, اللہ مومنوں سے راضی ہوا ہے. وہ امریکہ میں بیٹھا وہ شیطان یاری, وہ شیطان
کہ کوئی مردہ ایمان ثابت نہیں، میں نے کہا ان کا ایمان کا اور جنہوں نے بیعت کی ہے ابو نہیں، تو وہ بیعت کرنے والے بھی ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، بیعت کی رہا تو جہاں پہ دیگر جو ہے وہ ان کا مومن ثابت ہوا، وہاں پہ شیطان نہیں رہے اللہ اکبر، سب کی بیعت ہو گئی، اللہ اکبر۔ اب حضور نے آخر پہ اپنا دستے مبارک اٹھایا، کیا بات ہے، ہاتھ اٹھا کے فرمانے لگے صحابہ یہ دیکھتی ہو یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کا ہاتھ مبارک ہے، حاضی یدو کا، یہ آپ کا ہاتھ مبارک ہے۔ حضور فرمانے لگے وہ یہ میرا ہاتھ ہے لیکن سنو آج یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، میری کبھی مصطفیٰ نے وہ غدیر کے موقع پہ آج 18 ذوالحج ہے نا، بڑے لوگ عید غدیر منا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا، کون سی عید آ گئی؟ کہنے لگے یہ عید ہے، ہمارے لیے عید ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا غدیر کے موقع پہ صحابہ کی جماعت میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے ان کا ہاتھ مبارک پکڑ لے کھڑا کیا اور اعلان فرمایا من جس کا تو اس اعلان کی خوشی ہے میں نے کہا بڑی بات ہے، مولا علی کا ہاتھ اٹھا کے اعلان کیا تو عید کا دن بن گیا، تو حدیبیہ کے مقام پہ اور غدیر کے موقع پہ اور ہمارا ہمارے ماں باپ ہماری لیکن دیکھو تو غدیر کے موقع پہ تو علی کا ہاتھ اٹھایا تو علی کا ہاتھ علی کا تھا، مصطفیٰ کا ہاتھ لیکن تو کیا خیال ہے پھر عید رضوان بھی منانی چاہیے؟ مفتی رضوان صاحب کیا خیال ہے؟ عید رضوان بھی ہے، یہ کیسی بات ہے یار؟ او بولے والے سنیو، یہ حضرت مولا علی آپ کو جو اعزاز ملا، ایک نرالی شان ملی، اس کی خوشی میں عید نہیں منائی جا رہی، بلکہ یہ روافظ کا گندا عقیدہ ہے کہ غدیر کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو اعلان فرمایا نا من کنت مولا فعلی مولا، یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بعد خلافت کا اعلان کیا، یعنی حضور نے بتایا میرے بعد خلیفہ علی ہے، ولایت کا اعلان کیا، خلافت کا اعلان کیا، اپنی جانشینی کا اعلان کیا کہ میرے بعد میرا جانشین میرا خلیفہ علی ہوگا۔ میرے بھائیو اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضور کا فرمانا اسی مقصد کے لیے تھا، تو بتاؤ ذرا حضور کے بعد خلیفہ کون بنا؟ اس کے بعد کون بنا؟ اس کے بعد کون بنا؟ اور حضور نے کس کو بنایا؟ تو پھر یہ خلفائے ثلاثہ یہ تو غاصب ہو گئے، یہ تو قبضہ گروپ ہو گیا نا، پھر انہوں نے تو بولا نہیں تھا تو اپنے ابو بکر خلیفہ بنے، اور بنایا کس نے؟
صحابہ نے انہوں نے بیعت کی نا، انہوں نے بیعت کی، اس کے بعد خلیفہ بنے تو صحابہ نے بیعت کی نا، عثمان علی بنے تو صحابہ نے بیعت کی نا۔ یعنی یہ تین بھی معاذ اللہ حضور کے حکم کو پامال کرنے والے ہیں، اور پوری جماعت صحابہ انہوں نے بھی معاذ اللہ حضور کے حکم کو پامال کر دیا۔ حضور کے بعد سارے کے سارے ایک طرف ہو گئے، مولا علی کو چھوڑ دیا تنے تنہا، اور جو ان کا حق خلافت تھا وہ بھی چھین لیا۔ یہ معاذ اللہ ایسا من گھڑت نظریہ، یہ سوچ کیوں بنائی گئی؟ صحابہ پہ تباہ کرنے کے لیے، نامدار کرنے کے لیے، ان کو کافر کہنے کے لیے۔ لیکن بدبختوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر تم صحابہ کو معاذ اللہ تباہ کرو، الزام لگاؤ تو تمہارے عقیدے تمہارے عقیدے کے مطابق۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو، حضور نے غدیر کے موقع پہ خلیفہ کس کو بنایا؟ بولو ذرا، مولا علی کو، اور بن گیا کون؟ ابو بکر، اور بنانے والے کون تھے؟ صحابہ۔ صرف یہاں تک بات نہیں ہے، صحابہ نے بھی بیعت کی، خود مولا علی نے بھی تو کیا خیال ہے؟ اگر صحابہ کو معلوم ہے مولا علی بننا ہے، فاروق اعظم کی بیعت خود مولا علی نے نہیں کی، عثمان غنی کی بیعت خود مولا علی نے نہیں کی۔ یہ ایک غلط نظریہ اور سوچ پھیلائی گئی۔ یہ صرف ایک اعزاز تھا، کیونکہ ایک بندے نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علی کی شکایت لگائی۔ یمن سے آئے تھے، مولا علی بھی یمن تھے، تو واپس آئے۔ اب وہ یمن والے جانے لگے تھے، تو حضور نے غدیر کے موقع پہ ٹھہرا کے فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے بھی ضرور محبت کرے گا، جس کا میں محبوب ہوں گا اس کا علی بھی محبوب ضرور ہوگا۔ یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ وہاں پہ خلافت کا اعلان تھا۔ خلافت کا اگر اعلان کرنا تھا تو سرکار کھلے الفاظ میں فرما دیتے کہ میرے بعد خلیفہ علی بنے، کوئی اور نہ بنے، بات ختم ہو جاتی۔ اللہ خیر سے اللہ مولا کا مانا خلیفہ نہیں۔ اللہ کے بندو، خلیفہ کرو گے تو من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا، یعنی جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ، پھر تو یہ مانا بنے گا، یعنی جس کا میں محبوب ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی ضرور ہے محبت کرتا ہے۔ میری اور علی کی محبت کوئی نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے۔ جس دل میں حضور کی محبت ہے اس دل میں مرتضیٰ کی محبت ہے، اور جس دل میں مرتضیٰ کی محبت ہے اس دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ملا مولا علی کو بھی، اور حدیبیہ کے مقام پہ حضرت عثمان غنی کو بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنا ہاتھ اٹھا کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے ہاتھ پہ رکھ کے فرما دیا کہ عثمان کی طرف سے بھی آئے گئے۔ اور وقت کافی ہو چکا ہے، میں بالکل اختصار کے ساتھ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ سبائیوں نے سازشیں کر کے، روافض نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ 2000 بلوائی باغی لوگ مدینہ پاک میں حضرت عثمان غنی کے گھر کا حصار کرتے، گھیرا ڈالتے، کہتے عثمان خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، لیکن حضرت عثمان غنی دستبردار نہیں ہوتے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں کہوں گا حضرت عثمان غنی ہر بات میں حضور کے فرمان کو تابع ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے نا، تو آقا نے حضرت عثمان غنی کو بلا کے ان کے کان میں ایک وصیت فرمائی۔ وہ وصیت کیا تھی؟ حضور فرمانے لگے، عثمان اگر اللہ تمہیں خلافت دے اور منافقین کو خلافت چھیننا چاہے تو تم نے خلافت سے دستبردار ہونا۔
اس لیے حضرت عثمان نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، لیکن مصطفیٰ کے فرمان سے اور قربان جائیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں کہ امیر المومنین آپ حکم دیں، یہ تو صرف 2000 بندہ ہے، ہم نے تو بدر میں شرکت کی ہے، ہم نے تو احد میں شرکت کی ہے، حنین میں شرکت کی ہے، خیبر میں شرکت کی ہے، دو منٹ بھی نہیں لگیں گے، یہ سارے بھاگے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت عثمان غنی کا عشق رسول و ادب مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ حضور کے شہر میں میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے، میں اجازت نہیں دوں گا لڑائی کی، میری جان جاتی ہے جائے، لیکن حضور کے شہر مدینہ کے عوام نہیں ہیں۔ حضرت مولا علی نے سنو، حسن و حسین کو بلایا، فرمایا ٹھیک ہے عثمان اجازت نہیں دیتے لڑنے کی، لیکن دشمن باہر کھڑے، لہذا حسن و حسین سے فرمانے لگے تم اپنے چچا عثمان کے دروازے پہ ٹہرا دو، کھڑے ہو، کسی دشمن کو اندر نہ آنے دو۔ یہ کون پہرا دے رہا ہے؟ حسن و حسین۔ سبحان اللہ۔ کسی کو حضرت عثمان غنی کی شان سمجھ آ رہا ہے، کوئی مانے نہ مانے، میں نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد رکھنا عثمان غنی جس کے دروازے پہ جنت کے سردار حسن و حسین ہے وہ ہے، تو نہ مان، تیرے ماننے سے فرق تو نہیں پڑنے والا نا، تو جو پکتا ہے پکتا رہے، کوئی چاند کی طرف رکتا ہے کہ تم پھینکے تو چاند کی چاندی بھی دکھائی نہیں جاتا، تم پھینکنے والے کا وہ گندا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پیچھے کی طرف سے دیوار میں سوراخ کر کے آئے، حضرت عثمان غنی روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کر رہے تھے، انہوں نے مارا لیکن حضرت عثمان نے ہاتھ نہیں اٹھایا، نیچے گرے، سینے میں خنجر لگایا، فوارہ نکلا، قرآن پاک پہ حضرت عثمان غنی کا خون گرا، اور حضرت عثمان غنی مدینہ پاک میں 40 دن محفوظ رہ کے پیاسا اور بھوکا رہ کے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام امام حسین 3 دن کربلا میں پیاسے رہے، بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم ہوا، لیکن حضرت عثمان غنی کو بھی گرفتار کر دیا جو مدینے میں رہ کے 40 دن تک پیاسے رہے اور مظلومن شہید کر دیا جاتے ہیں۔ دیکھیں ہاتھ نہیں اٹھاتے، تلوار نہیں نکالتے، صرف اس لیے کہ یہ حضور کا شہر مدینہ۔ اللہ اکبر۔ کیا بات ہے حضرت عثمان غنی کی، آپ کے فضائل، کمالات، اوصاف ریت کے زدوں سے زیادہ ہیں، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، بارش کے قطرات سے زیادہ ہیں، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی مزید رحمت فرمائے، ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی شرم و حیا کا پیکر بنائے، ہمیں بھی سخاوت کے سمندر میں سے قطرہ عطا فرمائے، ان کے عشق رسول کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔